دار کو معلوم ہے کہ وہ سرکاری ڈیوٹی پر ہے اور اس کے پاس سرکار کی طاقت ہے. اس سرکاری طاقت نے اس کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ وہ اکیلے تنہا ہو کر پورے گاؤں سے لڑ رہا ہے، پورے گاؤں کو ڈانٹ رہا ہے، پورے گاؤں کو پھٹکار رہا ہے. ایک مومن کے اندر جب اللہ کا ایمان، ایک مسلمان کے اندر جب اللہ کا نازل کیا ہوا اسلام گھس جاتا ہے، جب پیوست ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بھی کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ بھی کسی کی فکر نہیں کرتا. اس کو سوائے جنت کی اور کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی ہے. وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے، اس کے علاوہ پھر وہ کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اس کو معلوم ہے کہ یہ دنیا کی طاقت کمزور ہے، میرے اوپر جس کا ہاتھ ہے وہ بہت طاقتور ہے. غزوہ ذات الرقا جو سن 4 ہجری کے اندر وجود میں آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں. سارے صحابہ الگ الگ درختوں کے پیڑوں کے نیچے سو رہے ہیں. اللہ کے نبی کی تلوار ایک پیڑ سے لٹکی ہوئی ہے. ایک شخص آتا ہے، ایک دیہاتی آتا ہے، ایک کافر آتا ہے. اللہ کے نبی کی محمد رسول اللہ کی وہ تلوار کھینچ لیتا ہے، پیڑ سے اتار لیتا ہے اور نبی اکرم کی طرف آگے بڑھ کر کہتا ہے من یمنعک منی یا محمد، اے محمد بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تم اکیلے ہو، تنہا ہو، میرے ہاتھ میں تلوار ہے، بتاؤ آج تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صحابہ کو آواز نہیں دی، صرف نظریں آسمان کی طرف ڈالی اور فرمایا اللہ. صرف لفظ اللہ نکلا تھا. غور کرو میرے بھائیوں، جب اللہ پر ایمان ہو جائے اور اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے دل میں بھر جائے اور ہم یہ جان جائیں کہ ہم مومن ایمان والے ہیں، تو پھر ہم نہ تلواروں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم گولیوں سے ڈرتے ہیں، نہ ہم کسی اور طاقت سے ڈرتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، میرے قریب بھی آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود خوف و ہراس نہیں ہے، دہشت نہیں ہے، ڈر نہیں ہے. چیخ کر کہتے ہیں اللہ. لفظ اللہ نکلا، اس کے ہاتھ کانپ گئے، لرز گیا. وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کی طاقت کو جانتا تھا. وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کے پاور کو مانتا تھا. وہ کافر ضرور تھا لیکن اللہ کی سپر پاور ہونے کا یقین رکھتا تھا. اس کی زبان جیسی لفظ اللہ، اس کے کان سنتے ہیں، تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے. نبی اکرم اس تلوار کو اٹھا لیتے ہیں، پوچھتے ہیں اب تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا؟ کوئی نہیں، آپ ہی چھوڑ سکتے ہیں، آپ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا. میرے بھائیوں، یہ کون سی طاقت تھی جو تلوار کے سامنے بھی کھڑی ہو گئی؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ 313 صحابہ کرام 1000 کافروں سے جنگ بدر کے اندر لڑ رہے ہیں. ایک صحابہ کے پاس نہ تلوار ہے نہ تیر ہے. تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے. میرے بھائیوں، کسی کے پاس گھوڑا ہے تو زین نہیں ہے، ایک چیز ہے تو دوسری چیز نہیں ہے. 313 نہتے ہیں، 1000 جوان نوجوان کافر گھوڑوں سے، تیروں سے، تلواروں سے لیس لڑ رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام تیر و تلواروں کو نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ کون سی طاقت تھی جو 313 صحابہ کو 1000 کافروں سے لڑنے پر مجبور کر رہی تھی؟ وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ اسلام کی طاقت تھی. ہمارے پاس وہ طاقت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ہماری آج موب لنچنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں اتر پردیش کے اندر قید کے اندر ایک پولیس والا ایک مسلمان کو مار دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ وہ اپنی جیکٹ کی رسی سے اس نے اپنے آپ کو پھانسی لگا لی؟ ذرا تصور کریں، ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے. ہم نے اس چیز کی قدر نہیں کی جس چیز کی قدر ہمیں کرنی چاہیے تھی. اسلام کی قدر اور دوسری چیزوں کی بنسبت زیادہ ہونا چاہیے. اگر قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو ہم اسلام کی نہ دیں، دوسری چیزوں کی ہم قربانی دے دیں، اگرچہ وہ ضروری ہو. باپ سے محبت ہو، بیٹے سے محبت ہو، اولاد سے محبت ہو، بیوی سے محبت ہو،
ہم آپ کو منع نہیں کر رہے، ان سے ہونا چاہیے، دولت سے بھی محبت ہونا چاہیے، دولت سے محبت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب قربانی کی ضرورت آ جائے، اسلام یا دولت میں سے کسی ایک کو قربان کرنا پڑے تو دولت قربان کر دو، لیکن اسلام کو نہیں۔ بیوی اور بچوں میں سے اور اسلام میں سے کسی ایک کی قربانی دینا پڑے تو بیوی اور بچوں کی قربانی دے دو، لیکن اسلام کی نہیں۔ یہ سوچ ہماری اور آپ کی ہونی چاہیے، یہی اسلام ہے۔ اور جب ایمان ہمارے اندر آ جائے، ہم مسلمان ہو جائیں، تو مزید اسلام کے تعلق سے باتیں کل آئیں گی کہ ہم 2-4 نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، ہم 2-4 روزے رکھ لیتے ہیں ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہو گئے۔ نہیں، ہم اپنی معاشی زندگی دیکھیں، اپنی سماجی زندگی دیکھیں، کیا ہم اس پر پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں؟ وہ اسلام اور اسلام کا گائیڈ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مسلم کی تعریف ہی یہ کر رہے ہوں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ کیا ہم اسلام کے اس انٹروڈکشن میں، اسلام کی اس پریبھاشا میں، اسلام کی اس تعریف میں ہم پورے اتر رہے ہیں؟ کیا ہماری زبان سے اور کیا ہمارے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ ہم سوچیں اسلام ہے کیا؟ پوری زندگی محنت کرنے کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں وادی بطحا کے اندر اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر، اپنی قصبہ اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر جو آپ نے آخری خطبہ دیا تھا، جس خطبے کو حجۃ الوداع کا نام دیا جاتا ہے، اس خطبے کے ایک ایک لفظ کو دیکھیے اور اپنے معاشرے کا، اپنے سماج کا جائزہ لیجئے۔ 13 سالہ مکی زندگی نبی بننے کے بعد اور 10 سالہ مدنی زندگی، 23 سالہ زندگی کا جو ایسنس تھا، جو نچوڑ تھا، وہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے اندر پیش کیا تھا۔ آپ نے شروعات یہاں سے کی تھی، ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ مِّنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ۔ ایک ایک لفظ پر غور کیجئے، یہ 23 سالہ زندگی کا نچوڑ تھا جو آپ پیش کر رہے ہیں، اور شروعات آپ کہاں سے کر رہے ہیں؟ اے حاضرین، 1,44,000 کے مجمع میں آپ بول رہے ہیں کہ لوگوں سنو، ان دماءکم و اموالکم، تمہارا خون اور تمہارے مال و دولت، تمہارا مال ایک دوسرے پر ویسے ہی حرام ہے اور قابل احترام ہے کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے آج یہ 9 تاریخ کا دن عرفہ کا میدان اور اس کی یہ 9 تاریخ قابل احترام ہے، یہ مہینہ قابل احترام ہے، یہ مکہ شہر قابل احترام ہے۔ جتنی تم آج اس 9 تاریخ کا احترام کرتے ہو، جتنا تم اس مکہ شہر کی عزت کرتے ہو، جتنا تم اس مہینے کی عزت کرتے ہو، اس سے بھی بڑھ کر تمہیں ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے خون اور اس کے مال کا احترام بھی کرنا چاہیے۔ جب چاہا گاجر و مولی کی طرح جس کو مارنا چاہا مار دیا، جس کو کاٹنا چاہا کاٹ دیا، اور جب چاہا جس کے مال و دولت کو ناجائز طریقے سے تم نے قبضہ کر لیا یا اس کو ناجائز طریقے سے تم نے حاصل کر لیا۔ نہیں، آپ نے 23 سال محنت کرنے کے بعد
13 سال مکی زندگی اور 10 سال مدینے کے اندر. اس کے بعد آپ نے فرمایا کیا اے لوگوں، شاید اس میدان میں آج کے بعد ہم دوبارہ تم سے نہ مل سکیں. ہو سکتا ہے کہ یہ میرا آخری اجتماع ہو، اس کے بعد اس میدان میں ہم آئندہ نہ مل سکیں، یعنی ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں. یہ اشارہ تھا کہ یہ میری زندگی کا آخری خطبہ ہے، اس کے بعد اس میدان میں ہم دوبارہ جمع نہیں ہوں گے. اس آخری خطاب کے اندر محمد رسول اللہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کی نظر میں کتنا عزیز بنا رہے ہیں. ان جملوں کو سنو، ان دماءکم و اموالکم، ان دو چیزوں سے شروعات کر رہے ہیں کہ مسلمان کا خون تمہارے اوپر حرام ہے اور مسلمان کا مال ناجائز طریقے سے تمہارے اوپر حرام ہے. پھر آپ نے فرمایا لوگوں سنو، الا کل شیء من امر الجاہلیہ، جاہلیت کے جتنے بھی کام تھے وہ سب آج ہم اپنے پیروں سے روند رہے ہیں. تحت قدمی موزون، اب جاہلیت کا کوئی بھی کام اسلام آ جانے کے بعد نہیں چلے گا. جاہلیت کے سارے کاموں کو میں اپنے پیروں سے کچل رہا ہوں. پھر آپ نے فرمایا وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ، جاہلیت کے خون کو بھی ہم اپنے پیروں سے روند رہے ہیں. اب سے پہلے تم نے جو خون کیے ایک دوسرے کے خون کو معاف کر دے، کوئی بدلہ نہیں لے. آج کے بعد کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا. تم نے ان کو مارا، انہوں نے ان کو مارا، ختم. آج کے بعد کوئی، سب کو میں نے اپنے پیروں سے روندا. پھر آپ نے پہل کی. لوگ کہہ سکتے تھے واہ صاحب ہمارے بیٹے کو مارا گیا، میں اپنے بیٹے کا بدلہ نہ لوں. تو اللہ کے رسول نے اس کی شروعات کی اپنے خاندان سے. آپ نے فرمایا سنو، ان اول دم ازو من دمائنا دم ابن ربیعہ بن الحارث. ربیعہ